منہاج القرآن کا 40واں یوم تاسیس پاکستان سمیت دنیا بھر کی 100 سے زائد ممالک میں منایا گیا، جس میں منہاج القرآن کی دینی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی خدمات کو خوب سراہا گیا۔ جی ہاں، علی پور چٹھا میں تحریک منہاج القرآن کے مرکزی دفتر یوم تاسیس کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر تحریک منہاج القرآن پی پی 52 کے صدر محترم امجد مجید بٹ صاحب اور پاکستان عوامی تحریک پی پی 52 کے صدر چودھری بدر زمان نے شرکت کی۔ مزید اسی حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں منہاج ٹی وی کی یہ نشریات۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ مجھے ٹیلی ویژن پہ کھرا سچ پروگرام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج میرے لیے بڑا ہی خوشی کا ایک دن ہے کہ میں یہ میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ خاص طور پہ تحریک منہاج القرآن کے لیے ہے، اور ان کا 40واں یوم تاسیس جو ہے وہ امریکہ، یورپ اور پاکستان اور برطانیہ، آسٹریلیا، پوری دنیا میں یہ بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً مجھے پتا چلا ہے کہ آفیشلی تو 100 ممالک میں یا 100 سے زائد ممالک میں منہاج القرآن کا یہ یوم تاسیس جو ہے منایا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن سے اور میری جو ہے اب وابستگی وہ کئی سال ہو چکے ہیں اس کو۔ وہ میری اوریجنل وابستگی تو پاکستان عوامی تحریک سے، اور اس کی وجہ سے ادارہ منہاج القرآن سے مجھے بہت قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں، یہاں پہ بڑا آسان ہے کہ میں صرف ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کروں یا ان کا ذکر کروں، کیونکہ وہ بانی ہیں اور وہ کریٹر ہیں، اور یہ کریڈٹ تو بہرحال انہی کا ہے۔ میرا نہیں خیال، میرے آپ سمجھیں ناقص نالج جو ہے، ہر ایک کی نالج تو مکمل نہیں ہوتی، لیکن شاید دنیا میں کوئی بھی ادارہ اتنا بڑا پرائیویٹ ادارہ درس و تدریس کا کام نہیں کر رہا، اور یعنی اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کام ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تو ہیں، اور اوپر سے علم و دانش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بات کرتے رہیں اور انسان ان کی بات سنتا رہے۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگ ان سے بہت سیکھتے ہیں، اور ہم بھی سیکھتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے۔ لیکن منہاج القرآن کی ایک خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، وہ میں تربیت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے ایک لازمی جز ہے۔ اور ہم اپنے سکولز میں اب یہ دیکھتے ہیں، میرے بچے بھی سکولز جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کہ وہاں تعلیم کے اوپر تو زور ہے، تربیت کے اوپر زور نہیں ہے۔ اور ادارہ منہاج القرآن جو ہے یہ بالخصوص جس طرح سے تربیت کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، طلباء و طالبات کی، اپنے کارکنان کی، وہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کا کوئی ثانی ہے۔ میں نے منہاج کے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اس سے منسلک ہیں، اور میں بتاؤں آپ کو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شاید 4-5 ایسے نہ ہو، نہیں، سارے میں نے ایسے ہی دیکھے ہیں کہ وہ آنسٹ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، سیلف لیس ہیں، وہ قربانی دینے والے ہیں، وہ بکاؤ نہیں ہیں، ان کو خریدا نہیں جا سکتا، اور ان کو اپنے علم پہ فخر ہے، ان کو اپنے ایمان پہ ان کو غرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ان کو غرور ہے اس بات کو، اور اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ میں بہت دفعہ میرا ادارہ منہاج القرآن کے لوگوں سے، ایون بچوں سے واسطہ پڑا، وہ بچے بھی اب بڑے ہو کے قداور شخصیات بن گئے۔ میں خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن واقعے کا ذکر کروں گا، کیونکہ پوری دنیا میں وہ موجود ہے اس کی مثال، اور غالباً فرعون کی سنت جو تھی اس کو پورا کیا گیا، لوگوں کے بچوں کو مارا گیا جس طرح سے، اور دن دہاڑے بے دردی سے جس طرح وہاں قتل تو 90 لوگوں کو کیا، وہ تو اللہ نے اتنی جانیں بچا لی، اور صرف 16 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، جن میں خواتین بھی تھیں، حاملہ خواتین بھی تھیں۔ ان کے بچوں سے میں ملتا رہا، آپ یقین مانیں ان کے بچوں کے اوپر پولیس کا پریشر رہا، ان کے اوپر اور پریشر رہا، اور وہ متوسط گھرانوں سے تھے، وہ کوئی امیر گھرانوں سے نہیں تھے، اور یعنی ان کو پتہ نہیں کتنے کتنے پیسوں کی آفر ہوئی کہ اپنے مقدمے سے دستبردار ہو جائیں تو اتنے پیسے ملیں، اور وہ بچوں نے بھی انکار کر دیا، میں بڑوں کی کیا بات کروں۔ تو یہ تو انتہائی اعلیٰ کیریکٹر اور انتہائی اعلیٰ تربیت کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے تو فی زمانہ اتنے زیادہ
सेल्फलेस, डेडिकेटेड, कमिटेड, ऑनेस्ट और अल्लाह की राह में बिछ जाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए खड़े हो जाने वाले, मैंने तो इतनी ज़्यादा एक जगह पे लोग नहीं देखे। और सच्ची बात है कि मैं देखता हूँ डॉक्टर ताहिर कादरी का, कभी कभी मैं हल्के से उनसे मैं मजाक कर लेता हूँ, मेरा उनका एक ताल्लुक है, ऐसा रिश्ता है हमारा ऐसा। तो मैं देखता हूँ कि वो इंग्लैंड में मैंने उनको देखा है, स्कॉटलैंड में, अब ये ब्रैडफोर्ड में, हर जगह पे कि वो किसी को मिल रहे हैं 4 साल के बाद और उनको उसके बच्चों के नाम याद है, ये पता है कि काम क्या करता है, ये पता है कि वो टैक्सी चला रहा था या क्या कर रहा था, तो आप पूछे अब कौन से मॉडल की टैक्सी है। ये जो यादाश्त और ये जो केयर है डॉक्टर ताहिर कादरी के अंदर कि वो हर कारकुन को नाम से जानते हैं और उसके घर वालों को जानते हैं और वो उनके लिए दुआ गो रहते हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने उनको रुतबा दिया। और मैंने तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने उनके साथ बहुत दफ़ा ट्रैवल किया है। मैंने डॉक्टर ताहिर कादरी को किसी होटल में स्वीट्स लेते हुए नहीं देखा रहते हुए। वो किसी न किसी मिनहाज के ओहदेदार के घर पे जाके रह जाते हैं और वहीं पे वो खाना वाना भी खाते हैं, वहीं पे नमाजें होती हैं, वहीं पे जिक्र की महफिलें हो जाती हैं, वहीं पे लोगों का तांता बंधा होता है जो आते रहते हैं, आते रहते हैं, मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। तो ये तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है ये बहुत बड़ी तहरीक है। और मैं आज ये एक ख़ास दरख्वास्त करूँगा आप उन लोगों से जो इससे वाकिफ़ नहीं है कि आप लोग भी आगे आएँ और इसको सपोर्ट करें। ऐसी तहरीकों को माली सपोर्ट भी चाहिए होती है, फ़िक्री सपोर्ट भी चाहिए होती है, रिसर्च भी चाहिए होती है, तालीम भी चाहिए होती है, वो भी दें। और मुझे बड़ी हैरानी है एक बात की, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ख़ानदान में मैं देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं कहत और रजाल नज़र आता है, लेकिन मिनहाजुल कुरान में मैं 3-3 जनरेशन्स को अब मैं मिल चुका हूं लोगों की, दादा को, बेटे को, पोते को, नाना को, नवासी को, इस तरह से सबका जो फिक्र लेवल है ना, सोच का, फिक्र का, वो एक जगह पे जा रहा होता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होता। खुद डॉक्टर ताहिर कादरी माशाल्लाह इस मामले में बड़े खुशनसीब आदमी हैं कि उनके जो बेटे हैं वो इंतहाई बड़े स्कॉलर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मिटी हुई तबीयत है, ना वो सामने आते हैं, ना वो जिक्र करते हैं, ना वो शो मारते हैं, और यही उस तरबियत का अंसर है। और मिनहाजुल कुरान से मेरी तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं और मेरी उनसे उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता हैं। और आज मैं मिनहाज के हर कारकुन को एक बात याद करा दूं कि सारे भूल सकते हैं, मैं सानिया मॉडल टाउन नहीं भूल सकता। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमें मौका मिलता है हम वहाँ के लवाहिकीन के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, मैं भी, मेरे साथी भी, मेरे रफ़का भी। और तब तक नहीं हम चुप होंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है को इंसाफ मिलेगा और मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान को मज़ीद तरक्की और मज़ीद इसको बुलंदियाँ फराहम करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के 40वें यौम तासीस पे मुझे ये इस अज़ीम इदारे और इसके अज़ीम तर रहनुमा के बारे में बात करने का मौका दे रहे हैं। डॉक्टर साहब के बारे में बात करने का मौका मुझे इसलिए भी बड़ा खूबसूरत लगा कि मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को जुगनू से आफताब बनते हुए अपनी आँखों से देखा है। वो इस तरह के गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर, जिसे अब गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझसे सीनियर थे, लेकिन बतौर स्टूडेंट ही नहीं, बतौर एक डिबेटर के, एक मुकर्रर के तौर पे भी उस ज़माने में डॉक्टर साहब का तूती बोलता था। और तब भी इवन असातिज़ा ये बात किया करते थे कि ही इज़ गोइंग टू बी समबडी
ایکسیپشنلی جسے کہتے ہیں نا، ایکسٹراڈنری ان لائف. لیکن ظاہر ہے تب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس فیلڈ میں اتنی بلندیوں کو چھوئیں گے. میں فیلڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا انڈیویجول ہو جس نے دینی، علمی، فکری، فلاحی بے شمار میدانوں میں کام کیا ہو، اتنا کنٹریبیوٹ کیا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ اتنے انوویٹو، اتنے کریٹو اور اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کے اندر، یہ میرا زندگی بھر کا یہ ایک آبزرویشن ہے، ان کے اندر انتظامی صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے. یہ امیزنگ، یہ ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے انٹلیکچوئل، ایک فلاسفر، ایک دانشور ہونے کے باوجود بے تحاشا انتظامی صلاحیتوں کا حیران کن بات ہے. اٹس ناٹ بلیویبل جنرلی کہ اتنے کاموں کے کرنے کے ساتھ، اور ایک ورلڈ وائڈ ایک 100 سے زیادہ ملکوں میں ان کا نیٹ ورک ہے، جس کو یہ کیسے مینج کرتے ہیں میری سچی بات ہے فہم سے باہر ہے. اچھا، تحریک منہاج القرآن نے اپنے 40 سالہ طویل اور خوبصورت سفر کے دوران علم، امن، تحقیق، قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کے حوالے سے جو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے مثال قسم کے تعلیمی تربیتی ادارے اور پھر بے شمار فلاحی کام انتہائی خاموشی سے، لو پروفائل میں. اگر ڈاکٹر صاحب پالیٹکس میں نہ آتے تو شاید لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہوتا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ پورے لشکر پہ بھاری ہے اور اس ملک میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے کہ تعلیمی ادارے بنانا اور انٹلیکچوئل دینی خدمات، اس کے علاوہ مستحقین کی خاموشی سے بے تحاشا مدد، میڈیکل ایڈ کے ان کے پروگرامز ہیں، روزگار اسکیم، وسیلہ روزگار اسکیم ہے ان کی، پھر ملک بھر میں غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریبات. تو میں ایک آرفن ہومز وغیرہ کا سلسلہ ہے. تو یہ ایک انتہائی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں جو مجھے تو ریسنٹ پاسٹ میں دور دور تک مجھے پرسنلی دکھائی نہیں دیتی، اور میرے لیے یہ باعث مسرت بھی ہے، باعث فخر بھی ہے کہ میں آج اس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ میرا پیار، محبت، احترام کا تعلق عشروں پہ محیط ہے. اور اس کے بعد عشروں پہ محیط اس تعلق کے بعد میرا ان سے بیان ہے، اس سے زیادہ بات میں کر نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ پاک صحت اور سلامتی کے ساتھ ایک لمبی، اتنی ہی کریٹو اور پروڈکٹیو زندگی عطا فرمائے. میں ہوں سہیل وڑائچ، اور میرا تحریک منہاج القرآن کے انٹرنیشنل دوستوں کو سلام پہنچے. تحریک منہاج القرآن کا 40واں یوم تاسیس آ پہنچا ہے، اور اس موقع پر میں تحریک منہاج القرآن کو اور اس کے بانی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے قریب سے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو یہ غیر فرقہ وارانہ، غیر لسانی اور بغیر کسی کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھے ہوئے اس تحریک کو چلایا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز مجھے بہت امپریس کرتی ہے وہ خواتین کا خاص مقام ہے جو تحریک منہاج القرآن میں خواتین کو دیا گیا ہے. خواتین بھی برابر کا کام کرتی ہیں اور تحریک منہاج القرآن میں اسی جوش و جذبے سے شریک ہیں جس جوش و جذبے سے مرد حضرات شریک ہیں. پھر
तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक ख़ास खूबी यह है कि इन्होंने दुनियावी अलूम को भी उसी तरह से अपने जज्बे में शामिल कर रखा है जिस तरह दीनी अलूम। चुनांचे मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता जो भी तालिब इल्म, जो भी नौजवान, जो भी आलम आपको नज़र आएगा, एक तरफ तो वो दीनी अलूम जो है उसने वो पढ़े होंगे, दूसरी तरफ वो दुनियावी अलूम जो है उसके बारे में भी मुकम्मल आगे ही रखता होगा। चुनांचे मिनहाजुल कुरान के जो मंसूबे हैं उनमें दीनी और दुनियावी दोनों रंग नज़र आते हैं, और यही मेरा ख्याल है कि आगे जाने के लिए यही वाहिद रास्ता है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नौजवान नस्ल को दिखाया है। और मेरी हमेशा से उनकी बहुत सी खूबियों पर नज़र रहती है, तो आज भी मैं उनकी तारीफ़ करूँगा और कहूँगा कि ये अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। बहुत मिनहाजुल कुरान के 40 साल तासीस के मुकम्मल होने के मौके पर मैं जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को शेखुल इस्लाम और इसी तरह से उनके तमाम उन रफ़क़ाए कार को जिन्होंने इन 40 सालों में इस्लाम की और मुस्लिम उम्मा की एक बहुत बड़ी खिदमत की है, दिल से मुबारकबाद पेश करूँगा। ये जो तहरीक है, मैंने चूँकि करीब से इस तहरीक को देखा है, तासुबात से बालातर होकर इस्लाम की आफाकी तालीमात के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम उम्मा को जमा करके इल्मी हवाले से, फ़िक्री हवाले से जिस काम का बीड़ा जनाब शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने उठाया है, उसको बिनहवे अहसन उन्होंने इस मकाम तक पहुंचाया भी है। पाकिस्तान की तारीख़ में अगरचे शख्सियात बड़ी बड़ी गुजरी हैं, लेकिन किसी शख्सियत का ऐसा काम जिसमें इल्मी हवाले से भी, फ़िक्री हवाले से भी, कल्चर के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से आपको नुमायाँ उमूर नज़र आएँ, खदमात नज़र आएँ, ऐसी शख्सियात बहुत कम हैं। जो ऐसी शख्सियात हैं उनमें नुमायाँ तरीन नाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी साहब का है। उनकी मिनहाजुल कुरान हो या फिर उनके बाकी इदारे, यूनिवर्सिटी हो या स्कूलिंग का सिस्टम, ये बताता है कि एक विजन के साथ, जज्बे के साथ, मुस्तकबिल की मुकम्मल प्लानिंग करते हुए उन्होंने ऐसे उमूर का बीड़ा उठाया जो किसी कौम को तामीर और तरक्की के हवाले से उसकी बेहतरीन मंजिल तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं इस मौके पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को, उनके रफ़क़ा को मुबारकबाद भी पेश करूँगा, दुआगो भी हूँ कि अल्लाह उनको और उनके रफ़क़ाए कार को हमेशा की तरह से क़वाराना फ़ज़ा से बिल्कुल बुलंद, फ़िरक़वाराना और मसलकी तासुब से बिल्कुल बुलंद इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद और नबी करीम के पाकीज़ा सहाबा के एहतराम के साथ इसी तरह से मुस्लिम उम्मा को एक लड़ी में परोने के लिए जद्दोजहद जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फ़रमाए और इस उम्र में बरकत अता फ़रमाए ताकि मुस्तक़बिल में मुस्लिम उम्मा एक बेहतरीन और बेदार उम्मत के तौर पर पूरी दुनिया में बाकी तमाम मकातिब और बाकी तमाम अफकार के मुकाबले में नबी करीम के हक़ की तालीम को लेकर इंसानियत की खिदमत कर सके और इंसानियत तक ये पैगाम बेहतर तौर पर पहुँचाया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्तों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और हमें भी दामे दिरमे सुखने साथ देने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मिनहाजुल कुरान का 40वां यौम तासीस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, ओहदेदारान, रुफ़क़ा, वाबस्तगान और दुनिया भर में मौजूद कारकुनान को 40वें यौम तासीर पर मुबारकबाद देता हूँ। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज इस मंजिल पे खड़ी है कि उसका अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दुनिया भर में पहुँच चुका है। लाखों लोग मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्ता होकर दीन मबीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखकर एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया कर दिया है जिससे हमेशा
دین کی سربلندی، بھائی چارے، بین المسالک ہم آہنگی اور بین المسالک رواداری کی بات ہوتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے 40 سالہ سفر کے دوران علم، امن اور تحقیق پر مبنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے شعبے میں قابل فخر انسانی خدمات انجام دی ہیں۔ اپنے 4 دہائیوں پر مشتمل اس سفر میں تحریک منہاج القرآن نے بے مثال تعلیمی تربیتی ادارے قائم کیے ہیں، جن سے لاکھوں خاندان، ہر عمر کے افراد، بالخصوص ہمارے نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ میں تحریک منہاج القرآن کی مزید ترقی، ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحت، سلامتی اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منہاج القرآن کے 40ویں یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ منہاج القرآن نے مسلک سے بالاتر ہو کر قرآن سنت کی خدمت کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں منہاج القرآن کی دین کے لیے خدمات ہر اعتبار سے مثالی ہیں، اور آج بھی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس محنت، کوشش، لگن سے اس ادارے کو انہوں نے قائم کیا ہے، اور جس سے پھر کئی خاندان، ہر عمر کے افراد مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ دین کے فروغ کے حوالے سے بھی اس ادارے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالی ہے، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو دین کے حوالے سے راغب کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی مثالی خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن اور اس کے بانی اور سرپرست ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ان کی تحریک کے 40ویں یوم تاسیس پر میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ تحریک اسی طرح اسلام اور انسانیت کی خدمت کرتی رہے۔ منہاج القرآن نے اسلام کی علم اور امن والی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ یہ دین اور انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ہمیں خوشی بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ تحریک منہاج القرآن آج تک کسی فرقہ واریت کی لہر کا حصہ نہیں بنی۔ منہاج القرآن کا نیٹ ورک پاکستان سمیت پوری دنیا میں قائم ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منہاج القرآن اسلام کا بیانیہ علم اور دلیل کی بنیاد پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، جسے سنا بھی جا رہا ہے اور سراہا بھی جا رہا ہے۔ فی زمانہ منہاج القرآن کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں ہماری نوجوان نسل جو مغربی ثقافت کا حصہ بن گئی تھی، تحریک منہاج القرآن کے تربیتی اور اصلاحی کردار کی وجہ سے وہ اسلام کے راستے پر چل رہی ہے۔ میں اس پر بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور آئندہ نسلیں بھی علم، امن، تحقیق اور اصلاح کے اس پیغام کو سنتی رہیں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ تحریک منہاج القرآن ایک طویل عرصے سے جس جدوجہد کے اور جس راستے پہ گامزن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے بہت ساری نصرت کے پیمانے بنا رکھے ہوئے ہیں، اور بہت شاندار طریقے سے ہم اس وقت نوجوان ہوتے تھے اس وقت سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں ایک
جن کی بلاغت اور فصاحت جو ہے وہ بے مثال اور بے معنی اس وقت سے اس کام کو لے کے نکلے ہوئے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے اندر جیسے اللہ برکت ڈالتا ہے، دن چوگنی رات چوگنی جو ہے انہوں نے ترقی کی ہے. اس وقت آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ان کا کوئی مرکز ضرور مل جائے گا، ان کا لگایا ہوا پودا کسی نہ کسی جگہ ضرور نظر آ جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کو جدید حوالوں کے حساب سے اور موجودہ دور کے تقاضوں کے حساب سے جس طرح خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے، یہ بہت ان کا اپنے کمال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے کارکنان کی تربیت کی ہے اور جس طرح وہ ان کے اندر علم، بردباری اور یہ چیزیں ہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کا ہی کمال ہے. ان کی جو یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ درجے کی ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی پائے کے معیار کے ساتھ ان کے پی ایچ ڈیز اور ایم اے ہو رہے ہیں. کہ یہ انسان کی اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب پہ یہ توفیق جو ہے یہ بہت زیادہ ہے علم کے حساب سے بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علم کو خاص طور پہ جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں اس میں ان کو ملکہ سحر طاری کر دیتے ہیں اپنے سننے والوں پر. اور جس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں ان کا اس کا پورا احاطہ ہوتا ہے. یعنی اکثر ہوتا یہ ہے کہ ان کے تقریر کے بعد یا ان کی آواز کے بعد بہت کم ایسا موقع ہوا ہے کہ سوال و جواب کی گنجائش باقی رہتی ہے. اگرچہ کہ سوال بھی کیا جائے تب بھی وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک کمپریہنسو گفتگو جو ہوتی ہے. جہاں تک ان کی تصنیفات کا تعلق ہے تو گننے میں نہیں آ سکتے. بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو سیرت النبی میں نے صرف ایک دیکھی وہ تو کمال، یعنی اتنی تفصیل سے ایک ایک واقعے کو انہوں نے جس طرح سیرت میں اپنے ضم کیا ہے کہ آپ کو ایک ریفرنس بک تیار ہوتی ہے. اور آخری دنوں میں جو انہوں نے قرآن پاک کا جو انڈیکس بنایا ہے وہ تو مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسائکلوپیڈک کام ہے. کمپیوٹرائز لیول پہ بھی شاید اتنا انسائکلوپیڈک کام نہ ہوا ہو جتنا انہوں نے اس انڈیکس کو کیا ہے. اور ایک قرآن کا مطالعہ رکھنے والے شخص کو کسی بھی چیز کی موضوع کے حساب سے، آیت کے حساب سے ڈھونڈنا ہو تو ڈاکٹر صاحب کا وہ تو انڈیکس ہے وہ جو ہے وہ بہت بڑی مدد دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، ان کی عمر میں برکت دے اور ان کے اس کام کو مزید اللہ تعالیٰ پھیلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. سب سے پہلے تو میں تحریک منہاج القرآن کو اس کے 40ویں یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن کے یہ 40 سال جو ہیں یہ بہت حوالوں سے بڑے تعمیری ہیں. جو تحقیق کا کام انہوں نے کیا، جو تدریس کا کام انہوں نے کیا، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا اعتراف تو ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلکی معاملات سے بالاتر ہو کر اور مسلکی بحثوں سے بالاتر ہو کر اور ان تمام جو خرافات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اس کو موضوع بنائے بغیر خالصتاً تحقیق کا کام کیا. اور اس کو انہوں نے اپنی جو اگلی نسل ہے جو انہوں نے تیار کی اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے، اس میں بھی بڑی کامیابی کے ساتھ پہنچایا. اور پاکستان بھر میں اور دنیا میں مختلف جگہوں پر جو ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں، جو سکولز قائم کیے گئے ہیں، جو یونیورسٹیز قائم کیے گئے ہیں، وہ اپنا بہرحال ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جس میں تحقیق کا کام جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور اسلام کی جو اصل اور ماڈریٹ شکل ہے اس کے فروغ کی جو ڈاکٹر صاحب نے خدمت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. تو میں تحریک منہاج القرآن کو، ان کی ٹیم کو اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میری طرف سے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار بھی ہے کہ یہ اسی طرح سے یہ درخت پھلتا پھولتا رہے، اسی طرح سے یہ آگے بڑھتا رہے. یہ جو اسکولز کی چین ہے، جو یونیورسٹیز کی چین ہے، یہ اسی طرح سے پھیلتی رہے. اور جو نیک نیتی کے ساتھ کام 40 سال سے چل رہا ہے یہ اگلے کئی سو سال تک چلتا رہے.